اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ، لاسٹ ٹائم ہم نے آیا نمبر لاسٹ ٹیوزڈے کو ختم کیا تھا، آیا نمبر 136 136۔ انشاءاللہ آج ہم آیا سٹارٹ کریں گے 137۔ تو اس سے پہلے کہ سٹارٹ کریں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں نے سب نے سلمہ کے لیے، میری نواسی کے لیے، اور نگار کی پوتی بھی ہے میری نواسی بھی، ہم دونوں کی طرف سے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی دعائیں کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی کامیاب آپریشن ہو گیا، ایک دن ڈیلے ہوا، دوسرے دن ہو گیا، اور الحمدللہ وہ ابھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اور سب کے گرینڈ چلڈرن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دیکھیں ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس فورم پہ، ہمارا یہ ایسا فورم نہیں ہے کہ جس پہ ہم اپنی دعائیں ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس فورم میں کچھ چیزیں الاؤڈ ہیں، کچھ چیزیں نہیں الاؤڈ ہیں، کوئی چیز حرام نہیں ہے، پلیز یاد رکھیں کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن اس فورم پہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر کی چیزیں لا کے ڈالنا شروع کر دیں then there is no end to it۔ تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی ڈال بھی دیتا ہے، غلطی کرتا ہے، جان بوجھ کے کوئی بھی نہیں کرتا ہے، اور کوئی کریکٹ بھی کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ جو کریکٹ کرتا ہے، ریمائنڈ کرتا ہے، کریکٹ نہیں ریمائنڈ کراتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور جو ڈال دیتے ہیں غلطی سے، وہ بھی ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب ایسے کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیا اللہ نے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تھاٹس کو بھی شیئر کر سکیں اور اپنی دعاؤں کو بھی شیئر کر سکیں۔ آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم کسی فارمل ایجوکیشن سسٹم میں ہوتے تو وہاں پر ہم سٹارٹ میں یہ سب نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے اپنے پیغامات نہیں دے سکتے۔ وہ جس طرح جمعے کی نماز پہ جاتے ہیں، جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کہتے ہیں فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، تو وہ ایک فورم ہو جاتا ہے، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی اتنے لوگ ہیں تو آپ لوگوں ہم ایک دوسرے سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سیکنڈ چیز میں آپ کو یاد آ کے یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ اجازت دی، ایک طرح سے اگری کیا کہ میں جب نیو مسلمز کی اور نان مسلمز کی کلاسز لے رہی ہوں تو اس میں تھرسڈے کی کلاس کو تھوڑے عرصے تک میں اس کو نہ لوں۔ انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کہ میں پھر لینا شروع کر دوں، ذرا مجھے 1-2 ہفتے اور دے دیں، کیونکہ اس تھرسڈے کو تو میں کلاس نہیں لے سکتی، یعنی پرسوں میں کلاس اس لیے نہیں لے سکتی ہوں کہ نیو مسلمز کی کلاس نہیں ہے، وہاں پر ونٹر ویکیشن ہے، لیکن میرے گھر مہمان کل سے مہمان آ جائیں گے تو وہ میرے پاس پرسوں بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر میرے لیے ان کو چھوڑ کے یہ سب کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ میں بھی الحمدللہ اللہ ہم سے یہ کلاسز کرواتا رہے، آئندہ بھی اللہ کرواتا ہی رہے ہم سے کلاسز۔ تو اس تھرسڈے کو میں آپ کو ریمائنڈر بھی بھیج دوں گی، کلاس نہیں ہے، نیکسٹ تھرسڈے سے پھر میں آپ کو بتا دوں گی کلاس ہے کہ نہیں ہے۔ ٹیوزڈے تو انشاءاللہ ہم لیں گے ہی لیں گے کلاس۔ میں ابھی کلاس سے پہلے جو لوگ نہیں تھے ابھی جوائن کیا ان کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنا قرآن کرتے جائیں۔ We don't want to stop it. We can پاز بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں تو، لیکن یہ ہے کہ سلو جائیں لیکن جائیں، دین کے کام کو روکے نہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر آپ سب کا۔ اور وہ جو نیو مسلم کی کلاس آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو نیو مسلمز اور نان مسلمز کی کلاس ہے الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ انتھیوزیسٹک ہوتے ہیں دین سمجھنے کے لیے، پھر وہ ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے تو اس گروپ میں وہ سوالات بھی بھیجتے ہیں، اور اتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، ہم لوگوں نے جیسے کر لیا ہوا ہے نا۔ یہ طہارہ کی پہلا تو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ شہادہ کی کلاس ہے، آپ کو میں نے ریکارڈنگ بھی دی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے پہلی کلاس لی طہارہ کی، پھر سیکنڈ کلاس لی طہارہ کی۔ تو الحمدللہ دیکھیں وہ نیو مسلمز اور نان مسلم ان کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کب ہم کو نہانا ضروری ہے، کب ہم پاک ہوتے ہیں، کب ہم ناپاک ہوتے ہیں، کس چیز کو ٹچ کرنا، کس کو نہیں ٹچ کرنا، کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بہت سورسز بھی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی، اب دیکھیں نماز کے لیے بھی آج مجھے صبح ایک سوال آیا کہ سوری میں آپ کا ٹائم لے رہی ہوں بٹ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو نو کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے نا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ ہوتے تھے۔ ان کا رتبہ الگ ہے، I'm not comparing like this کہ وہ ان کا لیول وہ ہے، بٹ ان کو انتھیوزیازم بہت ہے، ایمبیشس بہت ہے کہ ہم دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس لیے آتے تھے کہ نہیں کہ ہم یہ نہ کریں تو چلے گا، وہ اس لیے آتے تھے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں زیادہ ریوارڈ مل سکے۔
تو یہ ڈفرینس ہے ہم میں اور ان میں. ہم کسی طرح شارٹ کٹ مانتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں لمبا راستہ بھی بتائیں, مشکل راستہ بھی بتائیں, لیکن وی وانٹ Allah's favors, we want Allah's grace, we want Allah's bounty, we want forgiveness. یہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں ان میں وہی کہتے ہیں نا ولولہ ہوتا ہے, ان کا ذیل ہوتا ہے وہ, اور وہ اس طرح کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. ابھی آج صبح ایک نے جو میں نے بتایا ایک پوچھ رہی تھی کہ میں کانگریگیشنل نماز, وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے, کانگریگیشنل نماز سے پہلے, جماعت سے پہلے یا جماعت کے بعد اگر میں اپنے فون پہ ہیڈ فونز لگا کے اور میں کوئی سورہ میمورائز کرنے کی کوشش کروں تو از اٹ اوکے, اجازت ہے؟ آئی مین لائک اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم نماز کے باہر جو مرضی کر سکتے ہیں نا سیکھنے کے لیے, جب مرضی سن سکتے ہیں. تو میں نے اسے لکھا آف کورس, اور میں نے اسے لکھا دس از گریٹ کہ مطلب تم کرو, اونلی ڈیورنگ دا پریئرس آپ نہیں کر سکتے, بیفور اینڈ آفٹر دا پریئرس کر سکتی ہیں. پھر میں نے اس کو یہ بھی ایڈیشنل کہا کہ اٹ از بیٹر کہ آپ جو ہے کسی ٹیچر کے ساتھ کریں تاکہ وہ ٹیچر آپ کو سنیں اور آپ کی غلطیاں کو کریکٹ کریں. اسی طرح کل یا پرسوں کسی نے پوچھا کہ ہم جو کیک بناتے ہیں اس کے اندر اگر تھوڑا الکوہل مکس ہو تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, میں نے پورا لمبا کو جواب دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم نیو مسلمس کے ساتھ بھی اس طرح سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آیا نمبر 137. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. قد خلت, قد کا مطلب ہے certainly, یعنی there is no doubt, یقیناً, بے شک. خلت, خلت یعنی خلا یعنی وہ گزر چکے ہیں. past before, خلت من قبلکم, past before you. سنن, سنن کیا چیز ہے؟ سنن یعنی ایسے واقعات, ایسے حالات, ایسی سچویشنز, ایسی لیگسیز. تو لیٹ می سے اٹ ان انگلش فرسٹ. قد خلت, کون سا سورہ ہے؟ سورہ آل عمران آیا نمبر 137. قد خلت من قبلکم سنن, سنن, اوکے, ادھر قد خلت من قبلکم سنن. تو certainly has passed before, have passed before you situations, passed before you legacies, passed before you events. ٹھیک ہے نا, یقیناً گزر چکے ہیں آپ سے پہلے واقعات, حالات, واقعات, سچویشنز, اور جو آپ کے سامنے گزر چکے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فسیروا فی الارض, فسیرو, سارا یسیرو سے ہے, سارا یسیرو سیرن, سو ٹریول, سیرو سو ٹریول. یہ حکم ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریول کرو. اس کا یاد رکھیں, اس ٹریول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ خود جا کے پرسنلی دیکھیں جہاں دنیا میں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں, آپ کو آسانی, آپ جا سک رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, there's nothing wrong with it. لیکن سیرو کا مطلب ہے سیر کریں آپ, یعنی کہ آپ دیکھیں زمین پہ. اور وہ کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ قرآن میں سے, حدیث میں سے, آپ واقعات, آج کل ہمارے پاس یوٹیوب ہے, نیٹ فلکس ہے, کیا کیا نہیں ہے, مجھے تو سارے نام نہیں آتے, لیکن وہ سب کچھ ہے. اس میں ہمیں کتنی چیزیں ملتی ہیں جو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہوا, پاسٹ میں کیا ہوا. اور قرآن میں بھی سب کچھ ہے, اور سیرہ کی کتابوں میں بھی سب کچھ ہے. تو اور پھر ہم نے تو پروفٹس کی کہانیاں بھی سنی, اور ہم نے تو کمپینینز کی بھی کہانیاں, یہ دونوں کورس ہم کر چکے ہیں, دا پروفٹس ان دا قرآن اور کمپینینز آف دا پروفٹ. دونوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسی کیسی سچویشنز آئیں اور کیسی کیسی. ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ سارا کچھ. غزوہ بدر کا ہم نے تھوڑا پڑھا, غزوہ احد تو ڈیٹیل میں پڑھا, اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, ابھی آگے بھی غزوہ احد کی آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرٹنلی بہت سی سچویشنز آپ کے ساتھ, آپ سے پہلے گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فسیروا فی الارض, تو آپ دیکھیں, آپ سیر کریں زمین میں, آپ معلوم کریں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. فانظروا, اور آپ دیکھیں کہ کیف, کیسے. نظرہ کا مطلب یہ ہے, نظرہ کا مطلب یہ, نظر ینظر نظر, کسی چیز کو دیکھنا. تو سیرو, جب آپ کسی چیز پہ سیر کریں گے یا آپ کسی چیز کے بارے میں معلوم کریں گے تو آپ دیکھیں. دیکھیں کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خالی آنکھوں سے دیکھیں, لیکن آپ دیکھیں, آپ سمجھیں کہ اینڈ سی ہاؤ. فانظروا کیف کان واز عاقبہ the end of المکذبین, مکذبین of those who denied. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, and see how was the end of those who denied.
नजर यंजुरू मैंने बताया, आकिबा क्या चीज है, आकबा याकुबु आकिबतुन, आकबा याकुबु आकिबतुन, उर्दू में बताती हूँ। और आप देखें, आप सैर करें जमीन में और आप देखें कि कैसे हुआ झुटलाने वालों का अंजाम, काजिबीन झुटलाने वालों का, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने समझा कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं वो झूठ है, या इससे पहले जो पैगंबर बता रहे हैं वो झूठ है, वो झुटलाने वाले थे, वो डिनाई करने वाले थे, वो मुकज्जिबीन थे। ठीक है, तो उनका क्या अंजाम हुआ, उनका क्या एंड हुआ, उनकी क्या आखिबत हुई। फिर आया नंबर 138, ये 137 है, 138 भी मैंने पढ़ लिया था। हाजा बयानुल लिन्नास व हुद्दन व मौइज़तल लिल मुत्तकीन। हाजा बयानुल लिन्नास, this is bayanul linnas, this is a clear declaration linnas for the people. haza bayan, this is a clear declaration linnas for the people, ये वाज़े बयान है लोगों के लिए, बहुत क्लियर है, बहुत वाज़े है, इसमें कोई बात, मतलब कोई दो राय नहीं है, कोई छुपी बात नहीं है, सब कुछ जाहिर है। वहुदन व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, वहुदन, एंड इट इज अ गाइडेंस, ये हुदन ये हिदायत है, इट इज अ गाइडेंस, और मौइज़त, और मौइज़त क्या चीज है, एडवाइस या एडमोनिशन। सो एंड अ गाइडेंस, दिस इज अ क्लियर डेक्लेरेशन एंड अ गाइडेंस एंड एडवाइस या गाइडेंस एंड एडमोनिशन फॉर दोज हु आर मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, for those who are conscious of Allah। और ये हिदायत है और नसीहत है, किन लोगों के लिए, मुत्तकीन के लिए, मुत्तकियों के लिए। उर्दू में आप कहेंगे परहेजगार लोग कहते हैं, मैं मुत्तकी का लफ्ज ट्रांसलेट नहीं करना चाहती, बस जो अल्लाह से कॉन्शियस है, जो मुत्तकी हैं। अब इन दोनों की तफसीर देख लेते हैं। अल्लाह ताला 137 में फरमा रहे हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन, यानी बहुत सारी सिचुएशंस जो है आपसे पहले गुजर चुकी हैं। फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह ताला हमको बता रहे, किसको बता रहे हैं, बिलीवर्स को, मोमिनों को बता रहे हैं, मुझे भी और आपको भी बता रहे कि हम रिफ्लेक्ट करें, हम पॉन्डर करें, हम सिर्फ सैर ना करें, हम पॉन्डर करें उन सिचुएशंस पे, उन इवेंट्स पे जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री आती रही हैं। देखिए, कल ही मुझे कोई बता रहा था कि पिरामिड पे लोग जाते हैं तो जाके वहां पर हंस रहे होते, बोल रहे होते, वो एक इबरत की जगह है। इसी तरह जब उसकी जाते हैं देखने के लिए, फिरौन के मम्मी को देखने जाते हैं, तो वहां खड़े होकर आप क्या करेंगे, आप खड़े होकर वहां पर ये सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इस फिरौन की लाश को अल-यौम नुनज्जी का बिबदनी का, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस बदन को मैं प्रिजर्व करूंगा, मैं इसको प्रिजर्व करूंगा ताकि लोग जो बाद में आए वो सब इससे इबरत हासिल कर सकें। तो ऐसी चीजें जब हमको अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि रिफ्लेक्ट करो ऑन द पैटर्न्स, ऑन द सिचुएशंस, ऑन द इवेंट्स जो वाकयात हुए थे हिस्ट्री में, पास्ट में, कद खलत, जो गुजर चुके हैं, उनका क्या अंजाम हुआ, उनकी क्या आकबत हुई, जिन्होंने अल्लाह को डिनाई किया, मुकज़्ज़िबीन, जिन्होंने अल्लाह के मैसेज को डिनाई किया, अल्लाह की नबियों को डिनाई किया और कहा कि ये झूठ है, जिन्होंने किसी का ये खुला हुआ है माइक, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। तो जिन लोगों ने डिसओबे किया अल्लाह और अल्लाह के मैसेंजर्स को, अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह के नबियों को, उनके साथ क्या, दे वर वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, उनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल पेरिश कर दिया। उनका नाम क्या था, द पेरिश्ड नेशंस। अगर आप उनको इंग्लिश में पढ़ें तो उसके क्या आता है, द पेरिश्ड नेशन, तबाह और बर्बाद हो गए, वाइप्ड हो गए फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो ये सिचुएशंस जो हैं ये किस लिए भी आए थे, इनका एक मकसद ये था कि अल्लाह ताला टेस्ट करे लोगों को, ताकि देखें कि वो ट्रू बिलीवर्स हैं कि नहीं है, वो पेशेंट थे कि नहीं थे, वो सब्र करने वाले थे कि नहीं थे, एडवर्सिटी में, कैलेमिटी में, बुरे हालात में सब्र करते कि नहीं थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन लोगों ने सब्र किया और जो थैंकफुल रहे, जो ग्रेटफुल रहे, जिन्होंने शुक्र किया, तो अल्लाह ताला ने उनको रिवॉर्ड दिया उनको। ये तो मतलब मुकज़्ज़िबीन का क्या अंजाम हुआ, और जो लोग ऐसे हालात में जो मुकज़्ज़िबीन के साथ थे लेकिन उन्होंने मुसलमान थे और उन्होंने सब्र किया, उन्होंने हौसला किया और उन्होंने इन डिफिकल्टीज में भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो सही लोग थे। ठीक है, जब वो कंटेंट में थे। तो एक और चीज हमें ये देखना है कि विक्ट्री जो है, अब देखें ये जो इसका जो फतह है, जो विक्ट्री है, वो हमेशा अल्लाह ताला ने हमें बताया उन लोगों को होता है जिन लोगों को मिलती है फतह, मिलती है जो लोग स्टेडफास्ट रहते हैं, जो मुस्तहकम होते हैं, और जो डिसबिलीवर तो अल्लाह ताला ब्लॉट आउट कर देता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उनको कंप्लीटली अल्लाह ताला ने वाइप आउट कर दिया, ब्लॉट आउट कर दिया उनको। तो कुरान ये कहता है कि जो पास्ट है उससे आप देखें कि प्रेजेंट में आप क्या करें, मतलब ब्यूटीफुल, आप पास्ट को देखें, आप प्रेजेंट में
सबक लें और उस पर अमल करें. जब आप प्रेजेंट में अमल करेंगे, इसका अंजाम कब होगा? फ्यूचर में. तो पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर. हम सबको मालूम है, हमने सब ने अंग्रेजी में पढ़ा, उर्दू में भी पढ़ा है, कौन सा माजी, हाल और मुस्तकबिल है, या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है. लेकिन क्या हम उसको रिलेट करते हैं कुरान से? कुरान हमको रिलेट करके बताता है, ये हुआ, ये आप कर रहे हैं और ये हो सकता है. तो जो अरब्स थे, सबसे पहले कुरान ने उन्हीं को एड्रेस किया था कुरान ने, और उनकी लाइफ में उनके पास कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं हुई थी, कोई ऐसा नॉलेज नहीं हुआ था कि वो इन इवेंट्स को देख सके. आपको पता है ना, ज्यादातर क्या हुआ, बनी इसराइल में ज्यादातर हुआ था ना. तो वो एक इस्लाम ने जब अरबों को ये बात बताई, तो उनके लिए तो एक न्यू लाइफ आ गई, उनके लिए एक ऐसी चीज आ गई जिससे वो कहने लगे, ओह ये क्या चीज है, हम इससे सबक सीखें. तो अल्लाह ताला यही वार्न कर रहे हैं कि जो दूसरों के ऊपर एप्लीकेबल था पास्ट में, वो आपके ऊपर भी हो सकता है, मेरे और आप पे भी हो सकता है. तो आप देखें क्या हुआ पास्ट जनरेशन में, उन्होंने क्या, हम देखें कि क्या एविडेंसेस हैं सामने. वही जैसे भी मैंने कहा, मम्मी पड़ी हुई है फिरौन की, वो पिरामिड्स पड़े हुए, ये सब चीजें, और भी दुनिया में जो भी चीजें, उनको जब हम देखेंगे, पॉम्पे है, सब चीजें, तो हमें पता चलता है कि जो हिस्ट्री में हुआ वही सेम रूल्स है जो आइंदा भी ऑपरेट करेंगे. जिन्होंने ट्रूथ को रिजेक्ट किया, जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, डिसओबे किया, तो वो हमें भी हो सकता है. अल्लाह ना करे, नऊजुबिल्लाह. फिर आया 138 में एक छोटी सी आयत है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि ये क्लियर स्टेटमेंट है, बयानुल लिन्नास. ये एक बहुत क्लियर डिक्लेरेशन है लोगों के लिए, वहुदन व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और ये एक हिदायत है लोगों के लिए, और ये एक एडवाइस है, एडमोनिशन है लोगों के लिए. तो ये क्या एम्फसाइज करी, छोटी सी आयत है, इसमें क्या एम्फसाइज हो रहा है कि हम हिदायत पर चलें, वी फॉलो द डिवाइन गाइडेंस, और हम उससे लेसन्स लर्न करें. क्योंकि जो लोग उस वक्त हाइट पे गए, इस्लाम की हाइट पे, ईमान की हाइट पे गए, वो किस वजह से गए, सहाबा किस वजह से गए? डिवाइन गाइडेंस. डिवाइन गाइडेंस उनको कैसे मिली? कुरान और सुन्ना से. तो इसीलिए कौन लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं? अल्लाह कहते हैं कि सिर्फ मुत्तक़ून, जो लोग अल्लाह से कॉन्शियस है, अल्लाह से अवेयर हैं, वो लोग डिवाइन गाइडेंस से हिदायत भी ले सकते हैं और एडवाइस भी ले सकते हैं. क्योंकि लोग क्या हैं, हमें और आप क्या हैं, हम लोग अपनी डिजायर्स को फॉलो करना चाहते हैं. हम कहते हैं लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा है, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर, मेरी एक फ्रेंड है वो कहती है लेकिन आई एम श्योर अल्लाह इन छोटी चीजों को नहीं देखेगा. हाउ आर यू सो श्योर अबाउट अल्लाह? अल्लाह तो कह रहा है डिवाइन गाइडेंस पे चलो, डिसोबीडियंस ना करो, एंड नॉट टू एक्सेप्ट, यानी हम फॉल्स चीजों को मत एक्सेप्ट करो, और हम उन चीजों को एक्सेप्ट करें जो डिवाइन गाइडेंस में. अपने डिजायर्स को ना एक्सेप्ट करें. डिजायर में अच्छे डिजायर भी हैं, बुरे डिजायर भी हैं. तो इसीलिए हम जब गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अल्लाह की तरफ से हिदायत को फॉलो करेंगे, तो वो किस तरह हो सकता है? हमारे ईमान से. मैं और आप ईमान वाले हैं, लेकिन उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? तकवा से. ये नहीं मुझे मालूम कि हम तकवा वाले हैं कि नहीं. अपना तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि हम माइंडफुल रहते हैं, लेकिन मुत्तकून में और मुहसिनीन में हम आते हैं कि नहीं? मुहसिनून और मुत्तकून, ईमान तो है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह ताला हम सबको तकवा दे. कुरान बार बार एम्फसाइज करता है कि ईमान और तकवा जो है बहुत जरूरी है, गाइडेंस के लिए भी और एडवाइस के लिए भी और नसीहत के लिए भी और एडमोनिशन के लिए भी. फिर अल्लाह ताला कहते हैं आया नंबर 139 में, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन. ये भी अल्लाह ताला हमको खुशखबरी भी दे रहे हैं. वला तहिनु and do not become weak. वहना यहिनु वहनुन इसके हैं, वहना यहिनु वहनुन and do not become weak, और आप मत कमजोर बन जाए, आप मत हिम्मत हारें. ठीक है ना? वला तहज़नु, देखिए वहन के रूट लेटर्स है वहनून, वहना यहिनु वहनुन, और हुज़न के क्या है? हज़नून. इसका मतलब ये कि गमगीन होना, सैड हो जाना. ला तहज़न, आप सैड मत हो, वला तहज़नु, और आप मत सैड हो, प्लूरल के लिए. तो हज़िना यहज़नु हुज़नन, हज़िना यहज़नु हुज़नन. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप लोग वीक भी मत हो जाएं, हिम्मत भी मत हारें, और आप लोग सैड भी ना हो, आप लोग गमगीन भी ना हो. डू नॉट ग्रीव, ना आप हिम्मत हारे, ना आप गमगीन हो. व अंतुमुल आलौन, अल्लाह ताला हमको क्या कह रहे हैं? एंड यू विल बी सुपीरियर, और आप बरतर होंगे, आप सब पर गालिब होंगे. ये क्या है? ये व अंतुम, ये जवाब शर्त है, ये कि उन लोगों के लिए जो हिम्मत नहीं हारेंगे. ठीक है, जो हिम्मत नहीं हारेंगे उनके लिए एक जवाब शर्त है. और ये साथ इसके आगे भी आकर, सॉरी उसके लिए जवाब शर्त नहीं है, मैंने यहाँ लिख भी दिया था ताकि मैं गलत ना बोल दूं. ये जवाब शर्त है और गलत बोल भी दिया. ये जवाब शर्त है उन लोगों के लिए इन कुंतुम मुमिनीन. इसके बाद ये आ रहा है
اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ان آتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور بعد میں اس کا جواب، پہلے حرف شرط آتا ہے اس کے بعد پھر جواب شرط آتا ہے. تو یہاں جو لفظ آیا ہے ان کنتم، یہ اس کے بعد آیا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، اور آپ سپیریئر ہوں گے، آپ غالب ہوں گے سب پر، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ٹرو بلیورز ہیں یا اگر آپ ایمان والے ہیں. تو حرف شرط بعد میں آیا، لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے نا. سو اف یو آر ٹرو بلیورز تو آپ سپیریئر ہوں گے. یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی. آپ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب پر غالب کریں گے. پھر آگے 140 بھی اس کے ساتھ ہی ہے. يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. کتنا اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے رہتے ہیں کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند. اگر آپ یہ لسٹ بنائے قرآن میں سے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئرلی بتایا. میرا ایک کورس تھا، کچھ لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا، وہاں پر جو سمپل عربک کا بتایا تھا ایک دفعہ رمضان میں 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ہوا تھا. اس میں نے بتایا تھا کہ لاسٹ میں نے کہا آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود دس، اللہ کن کو لائک کرتا ہے کن کو ڈس لائک کرتا ہے. آپ چاہیں تو میں اگر میرے پاس ہوگا میں آپ کو ڈال دوں گی اس میں، لیکن خود ڈھونڈیں. وہ میں نے تھوڑے سے ڈالے تھے کیونکہ اس میں کچھ نیو مسلمس تھے اور لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جس کو عربک بالکل نہیں آتی تھی، اس میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو آتی تھی. تو ای یمسسکم، ای یعنی اف، یمسسکم آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مسا یمسو، ای یمسسکم اف ٹچز، قرحن touches you a wound an injury، اگر چھوئے آپ کو کوئی زخم یا پہنچے آپ کو کوئی دکھ، فقد مس القوم، تو فقد then certainly، تو یقیناً مس القوم، تو یقیناً پہنچ چکا ہے قوم کو بھی. کس قوم کو؟ جو قوم جو آپ کی دشمن قوم ہے. then certainly یعنی if touches you a wound، یا if a wound touches you، injury touches you، then certainly has touched the people. قرحم مثلہ، a wound like it، یعنی اگر آپ کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی زخم پہنچا ہے تو یقیناً پہنچ چکا ہے اس قوم کو بھی اس دکھ کے جیسا ایک دکھ یا زخم جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کو بھی پہنچ چکا ہے، ان کو بھی پہنچ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، and those days that، یعنی وہ جو دن ہیں، اور وہ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں these are the days، یہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. نُدَاوِلُ کا مطلب ہے دال واو لام، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی دالا یدولو دولتن، دالا یدولو دال سے، دالا یدولو دولتن، یعنی ہم نداولو ہا، وی فلپ دیم، وی آلٹرنیٹ دیم، ہم بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بدلتے رہتے ہیں، ہاں یعنی اس کو ہم بدلتے رہتے ہیں، اس کو، ان دنوں کو. یہ دن کے لیے یوز ہوا ہے کیونکہ دن غیر عاقل ہے، تو اسی لیے نداولہم نہیں کہہ رہے ہیں، نداولہا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فیمینن سنگولر آ رہا ہے. وی آلٹرنیٹ them among people، ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس among the people، یعنی لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے، ہم اچھے برے دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے برے دنوں کو، فتح اور شکست کے دن جو ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو. میں ابھی تفصیل میں بتاتی ہوں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِي so that makes، لِيَعْلَمَ so that makes known، so that exposes، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں، اللہ تعالیٰ بتا دیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ so that Allah makes it known، الَّذِينَ آمَنُوا those who believe، so that makes known، so that exposes Allah those who believe، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ بتا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے نا، جب ٹیسٹ آتا ہے اور اچھے برے دن آگے پیچھے ہوتے ہیں. وَيَتَّخِذُوا مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، and he takes، وَيَتَّخِذُوا and he takes، یعنی اللہ takes، منکم from among you، شہداء. شہداء کیا دو چیزیں ہو سکتی، مارٹرز یعنی شہداء شہید، اور وٹنسز، شہداء یعنی جو شہادت دینے والے وٹنسز. تو انگلش میں آپ لکھ لیں and he takes from you، from among you، منکم from among you، martyrs and witnesses، اور وہ بنائے آپ میں سے بعض کو، منکم آپ میں سے بعض کو، شہید یا شہداء. اچھا، اتخذ آپ سب کو آتا ہے، یتخذو، اتخذا یتخذو اتخاذن، یعنی
form 8 ہے. واللہ لا يحب الظالمین, and Allah does not like the wrongdoers. Allah does not like those who commit injustice, جو ظلم کرتے ہیں. اللہ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. دیکھتے ہیں اب تفسیر آیت نمبر 139 اور 140 کو. 139 میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تہینو کیا چیز ہے میں نے آپ کو بتایا, وہنا, یعنی اٹ مینس, اس کا مطلب کیا ہے تہینو, اٹ مینس ڈیکیئنگ, اٹ مینس رسٹنگ, رسٹ ہو جانا, ڈیکے ہو جانا, ویکن ہو جانا, کمزور ہو جانا, ہمت ہار جانا. مت آپ ہمت ہارے, مت آپ رسٹیفائی ہو جائیں, مت آپ ڈیکے ہو جائیں. وہن سے آیا وہن. اور تحزنو جب حزن سے آیا, اٹ مینس گریف, سیڈنس, اداسی, کہتے ہیں نا غم. تو یہ غمگین نہ ہو جائے اور کمزور نہ ہو جائے, دو الگ چیزیں ہیں, پر دونوں ملتی جلتی ہیں. جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں ہم غمگین ہو جاتے ہیں, جب ہم غمگین ہوتے ہیں ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو بلیورز کے ساتھ کیا ہوا تھا, مومنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ لوگ بہت سیڈ بھی ہو گئے تھے, ویکینڈ بھی ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اشور کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ہمت نہ ماریں, اپنے ہمت نہ ہاریں, اپنے دلوں میں آپ خوف زدہ نہ ہو, اور نہ تو آپ غم کو اپنے اوپر غالب آنے دیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ غم کو مت غالب آنے دیں. اور وہ کلیئر کر رہے ہیں, بلیورز کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ آپ سپیریئر ہوں گے, آپ فار مور ایگزالٹڈ ہوں گے, آپ کو غالب, آپ غالب ہوں گے, آپ ڈس بلیور سے بہتر ہیں. دیکھیے اسم تفضیل ہے, اگر پھر نا اعلان کہ آپ ان سے بہتر ہوں گے, آپ ان پر غالب ہوں گے. اور ریزن کیا ہے, کیوں آپ ان پہ غالب ہوں گے؟ کیونکہ آپ کی ایک سپیریئر لائف ہے, آپ اللہ میں مانتے ہیں, آپ اللہ کی اوبیڈینس کرتے ہیں, آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن آپ جو ہیں پھر بھی ایمان والے ہیں. پھر اس کے بعد کیونکہ ہم مسلمان جو ہے, ہماری ایک سپیریئر وے آف لائف ہے, ہم خود سپیریئر نہیں ہیں, یاد رکھیں ہم خود سپیریئر نہیں ہیں, ہم کسی سے برتر نہیں ہیں, لیکن ہم برتر اس صورت میں ہو جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے ایمان کی وجہ سے. ہم ایک سسٹم کو فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے, اور جو مسلمان نہیں ہے, جو مومن نہیں ہے, وہ ان سسٹمز کو فالو کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق نے بنائی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اسی لیے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہم سے کمتر ہے, لیکن اگر ہم بلیورز ہیں تو ہمارے پاس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور ہم شرک نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اور اللہ کی اوبیڈینس کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال جو ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہیں, تو ہم اللہ کے رولز کو فالو کر رہے ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان 140 میں یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, تو یعنی اگر آپ کو ایک قرح کا مطلب یہ ایک چھوٹا سا وونڈ, ایک چھوٹا سا زخم جو کہ سپرفیشل ہو سکتا ہے, جو کہ جسٹ آن دا اسکن ہو سکتا ہے, لائک ریش, کوئی ریش اسکن کے اوپر آ گیا, کوئی سویلنگ ڈیولپ ہو گئی, وہ ڈیپ نہیں ہوتی, وہ پینیٹریٹنگ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مطلب اوپر ہی اوپر, یعنی اگر ان کو کوئی زخم پہنچا ہے اوپر ہی اوپر سے, آپ کو کوئی پہنچا ہے, اگر آپ کو کوئی زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی پہنچا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کو زخم ہوا ان کو نہیں ہوا. اور جرح, اس کے اگینسٹ جو ہے جرح کیا چیز ہے, جرح جو ہم کہتے ہیں نا, جرح سرجری میں کیا ہوتا ہے, ایک ڈیپ وونڈ ہوتا ہے, پینیٹریٹنگ وونڈ ہوتا ہے, جیسے نائف سے, جیسے سورڈ سے, جیسے ڈیگر سے زخم, اندرونی زخم, یا جیسے سرجری کرتے ہیں. تو یہ قرح اور جرح میں فرق ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک وونڈ پہنچے گا تو ان کو بھی اسی طرح کا, اس کی طرح کا ایک وونڈ, اس کی مانند ایک وونڈ ضرور پہنچے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان جو ہے میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں, آلٹرنیٹ کرتا رہتا ہوں بٹوین پیپل, تاکہ اللہ تعالیٰ بتا دے, نون کر دے, ظاہر کر دے کہ کون آپ میں سے بلیورز ہیں اور کون نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر تاکہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیں, آپ لوگوں میں سے چن لیں کہ کون آپ میں سے یا شہداء ہیں, یعنی یا تو وہ وٹنسز ہیں, یا تو وہ مارٹرز ہیں, یا تو وہ شہید ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا يحب الظالمین. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو بتا رہے ہیں یہاں پر. ہم کیا سبق سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہی سبق سیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پہلے بھی ایونٹ سے, اللہ کہہ رہے ہیں نا, پچھلے سچویشن سے, پچھلے واقعات سے ہم سبق سیکھیں. تو جب ان کے درمیان بھی کبھی جنگ بدر میں ان کی جیت ہوئی, جنگ احد میں ان کی ہار ہوئی, تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دن بدلتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی سچویشنز جو ہے ہماری بدلتی رہتی ہیں, ہماری سچویشن سیم نہیں رہتی ہے. کبھی ہم اچھے حالات میں ہوتے ہیں, کبھی ہم برے حالات میں ہوتے ہیں. تو آبجیکٹیو یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر ڈس بلیورز جو ہیں, یعنی اگر ڈس بلیورز ڈی مورلائز نہیں ہوتے ہیں,
وہ لوگ ایک اٹیک کے اوپر دوسرا اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بیٹل آف بدر میں کیا ہوا؟ بیٹل آف بدر میں وہ ہار گئے, لیکن وہ پھر دوبارہ آئے, دوبارہ آ کے انہوں نے دوبارہ جنگ کی, زیادہ مسلح ہو کے, زیادہ فوج لا کے, زیادہ ایکوپ ہو کے. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سیٹ بیک میں نہ پڑے, وہ بھی سفر نہ کریں, بلکہ مسلمان دیکھیں ڈٹرمنڈ ہو کے نکلے تھے, لیکن پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لیا علامہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں اور پروف کریں کہ بلیورز کون سے ہیں اور اچھے ٹرو بلیورز کون سے ہیں اور کون نہیں ہیں. یہ ایک طریقہ ہے, ایک پرنسپل ہے فار ٹیسٹنگ دا بلیورز, اور وہ پروف کرنے کے لیے کہ ان کی ڈٹرمنیشن کیسی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا, جب آپ بلیورز اچھے ہیں یا نہیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے کن کو چنیں گے, کن کو چوز کریں گے؟ شہداء. کتنی بیوٹیفل بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہم میں سے چوز کریں گے. شہداء کون ہے؟ شہداء کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ مارٹرز بھی ہیں, اور شہداء کا مطلب جو ہے وہ وٹنس بھی ہیں. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو چوز کریں. ہماری زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کام کرا دے کہ ہم وٹنس بن جائیں آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایسی گزار دے کہ ہماری آخرت میں شہادت ہو جائے. دونوں ہو سکتا ہے. تو ڈیورنگ آور لائف ٹائم ہم وٹنس کر سکتے ہیں, یو بیئر وٹنس ٹو دا ٹروتھ, ٹھیک ہے نا. اور پھر مارٹرز ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اسٹرگل میں گزار دی اور آخرت میں بھی اللہ کی راہ میں فوت ہو گئے. تو اس میں کیا ہم سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ نائدر ایک ٹریجڈی ہے نور اے لاس. جو لوگ چوز کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے, جن کو اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے, وہ کون ہے؟ یا وہ مارٹر ہو یا وہ وٹنس ہے, وہ کون سے لوگ ہیں؟ اٹ از اے گریٹ ریوارڈ. یہ اللہ کی طرف سے ایک گریٹ آنر ہے, ایک عزت, ایک اعزاز ہے. کیونکہ چوائس کس نے کی؟ اللہ نے چوز کیا, اللہ نے خود چوز کیا, اور اللہ کے پاس ہماری اسپیشل پوزیشن ہوگی انشاءاللہ. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں ایسے کہ مرنا جو ہے اٹ از ناٹ دی اینڈ. ہم سمجھتے ہیں وہ یہ تو مر گیا, بس یہ ختم ہو گیا. نہیں, the death of a kafir is not the same as the death of a مومن. یاد رکھیں, یاد رکھیں, کافر مر گیا وہ مر گیا, وہ اگر کفر پہ مر گیا تو مر گیا. مسلمان کے لیے کیا اللہ ہمیں کفر پہ نہ مارے, اللہ ہمیں ایمان پہ مارے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی سلیو کو اللہ تعالیٰ زیادہ اونچا درجہ دیتا ہے, کسی کو زندگی میں اور کسی کو موت کے بعد. موت کے بعد کیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی, ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں فوت ہوتے ہیں, اگر ہم شہید ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, تو اٹ از اعلان, اٹ از فار سپیریئر. اعلان, اعلیٰ سے اعلان, یعنی یہ بہت زیادہ سپیریئر. کس چیز سے؟ ان تمام ریچز سے, ان تمام پیسے سے, مال سے, دولت سے, پوزیشن سے, اتھارٹی سے, جو کہ ہم اس دنیا میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس ہر چیز سے بڑھ کے فار سپیریئر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہید یا ہمیں شہید چن لے یا شاہد چن لے, اور ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمارا خاتمہ کرے. اس سے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, اٹ گارنٹیز کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرہ یعنی forgiveness پلس دا پلیجر آف اللہ. اللہ چوز کر رہا ہے نا, اللہ کی رضا, forgiveness, مغفرت اور گریس, اللہ کی تمام تر فضل. تو یہ بھی ہم اس سے سیکھ رہے ہیں. ہمارا ایک اور سیکھنے کا یہ کہ جب بیٹل آف احد تھا, غزوہ احد جو تھا, اس میں ایک طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کانفرنٹیشن کرائی. اس سے پتہ چلا کہ ٹروتھ کیا ہے اور فالسہڈ کیا ہے, گائیڈنس کیا ہے اور مس گائیڈنس کیا ہے, کن لوگوں نے نصیحت پکڑی, کن لوگوں نے نہیں پکڑی. اوکے, آیا نمبر 141. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. محِّصَ کا کیا مطلب ہے؟ محَّصَوا, يُمَحِّصُ, محَّصَا یعنی صاد ہے, ٹھیک ہے. محَّصَا يُمَحِّصُ تَمْحِيصًا. یہ کیا ہے؟ محَّصَ یہ فعل کا فارم 2 ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے محسا کا مطلب کیا ہے؟ ٹو پیوریفائی, پاک کرنا, کلینس کر دینا. روٹ لیٹرز کیا تھے؟ میم, ہا, صاد. اینڈ سو دیٹ وَلْيُمَحِّصَ, اینڈ سو دیٹ پیوریفائز اللہ, cleanses Allah الَّذِينَ آمَنُوا, those who disbelieved, those who believed, sorry, those who believed, الَّذِينَ آمَنُوا, those who believed, تاکہ اللہ پاک کر دے, چھانٹ دے, پیوریفائی کر دے, خالص کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے. الذین آمنوا, جو ایمان لے ان کو اللہ تعالیٰ کلینس کر کے, پاک کر کے اللہ علیحدہ کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور وہ ڈسٹروائے کر دے. محقا کا کیا؟ محقا یمحق محقن, میم ہا قاف,
mim ha qaf mahaqa yamhaqu mahqan, and he destroys, he removes, he obliterates the disbelievers. اور وہ مٹا دے کفر کرنے والوں کو, وہ وہاں سے ختم کر دے کفر کرنے والوں کو. یمحقا مطلب, ٹھیک ہے نا. 142 بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ ہے, ٹیسٹ کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم, ڈو یو تھنک, کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے, آپ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے, حسبہ حاسین با حسبہ یحسب حسبانون ان تدخلوا الجنۃ, that you will enter paradise, کہ آپ داخل ہو جائیں گے جنت میں. کیا آپ لوگوں نے گمان کر لیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ دخل یدخل دخولا. ولما یعلم اللہ الذین جہدوا منکم, while ولما جب, یعنی حالانکہ, ولما حالانکہ, یعلم اللہ یعنی کہ has not, ولما یعلم اللہ and has not yet made known, Allah has not yet made evident, Allah has not yet exposed, حالانکہ اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے, الذین جاہدوا منکم, those who strove hard, those who did jihad, those who struggled among you, منکم among you, جن لوگوں نے جہاد کیا, جن لوگوں نے struggle کیا آپ لوگوں میں سے. جاہدہ یجاہد مجاہدۃ, جاہدہ یجاہد مجاہدۃ ویعلم الصابرین, and he knows, وَيَعْلَمَ, and he knows, Allah knows, الصابرین, those who are patient, those who are steadfast. یعنی اور وہ معلوم کر لے, وہ بتا دے, وہ معلوم, اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, he knows, معلوم کر لینی, اور اللہ کو معلوم ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ جانتا ہے, اور اللہ لوگوں کے سامنے بھی ڈٹرمن کر کے بتا دے, پروف کر کے بتا دے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آیا نمبر 141 142 کی تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو انفارم کر لیں, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ ہم کو انفارم کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹیسٹ سے گزاریں گے, ٹرائل سے گزارتے ہیں, تاکہ وہ لوگوں کو کلینس کر دیں, پیوریفائی کر دیں, بلیورز کو, اور جو ڈس بلیورز ہیں, جو کہ مانتے نہیں اللہ کو, جو ڈینائی کر رہے ہیں ٹروتھ کو, ان کو ریموو کر دیں, ان کو ڈسٹروائے کر دیں. نو ڈاؤٹ یہ ایک پینفل ایکسپیرینس ہے یہ, لیکن ایک پیوریفیکیشن پروسیس ہے. جو ٹرائل سے گزر رہا ہوتا ہے, جو ٹیسٹ سے گزر رہا ہوتا ہے, اسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. اس ٹیسٹ میں صبر کرنا اور استقامت سے رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا آسان نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. پیشنس آسان نہیں ہے کسی بھی صورت میں, کسی بھی صورت میں آسان نہیں ہے, جب تک کہ اللہ آسان نہ کر دے. پینفل ہے, تکلیف دہ پروسیس ہے, لیکن اسی سے انسان پیوریفائی ہوتا ہے. جس طرح گولڈ ہے, گولڈ کس طرح پیوریفائی ہوتا ہے, گولڈ کو جب پگھلا دیتے ہیں, اس کو ہیٹ کرتے ہیں, اس کو پگھلا دیتے ہیں, تو مسلم کمیونٹی بھی, میں اور آپ بھی, ہم ایسے ہی پروسیسز سے ہم پیوریفائی ہوتے ہیں. کسی کے ٹرائل آسان ہوتے ہیں, کسی کے ٹرائل مشکل ہوتے ہیں, اور یہ جو مشکل آتے ہیں ٹرائلز, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیوریفائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ گولڈ سے کمپیئر کر رہا ہے ہم کو, پیوریفیکیشن کر رہا ہے ہماری. اور ڈس بلیورز کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ فلتھ سے, نجاست سے. ان کی پیوریفیکیشن نہیں ہوتی ہے, سفٹ کیا جاتا ہے. یہ بلیورز ہیں, یہ ڈس بلیورز ہیں, یہ اچھے مسلمان ہیں, یہ برے مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں, سفٹ کر کے جو ڈس بلیورز ہیں, جو ڈینائی کر رہے ہیں, ان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. یمحق, اللہ تعالیٰ ان کو ریموو کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پاسٹ نیشن سے ان سے ہم سیکھیں, عبرت حاصل کریں. یعنی جنہوں نے اللہ کو ڈس اوبے کیا, میسنجرز کو ڈس اوبے کیا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, وہ کیا ہوا؟ they were wiped. ابھی بتایا تھا آپ کو, they were wiped off from the face of the earth, پیرش ہو گئے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائلز میں ڈال رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہارڈشپس میں ڈال رہا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اس ٹرائل میں اگر ہم صبر شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے لیے پیوریفیکیشن, ہمارے بھی درجات بلند ہوں گے, ہمارے بھی لیولز, ہمارے بھی سٹیٹس بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹیسٹ میں نہ ڈالے, بغیر ٹیسٹ کے ہمیں لے جائے. لیکن اللہ کہتا ہے, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بغیر ٹیسٹ کے آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو ہمارے جو ٹیسٹ ہے, ہمارے جو ٹرائلز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہماری پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنا دے, اور ہمیں ٹیسٹ میں نہ ڈالے. لیکن اگر کوئی ٹیسٹ ہے, اور اسی طرح 142 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کیا. اللہ نے کہا کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ,
یعنی کیا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ جنت میں انٹر کر جائیں گے وداؤٹ اینی ٹیسٹ ان دس لائف. جب بھی میں یہ سوچتی ہوں نا مجھے کچھ ہو جاتا ہے. جب کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا ایسے لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہا ہے کہ نہیں پسند کر رہا. اسموتھ لائف گزر رہی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے لیکن دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ آزمائش نہیں آ رہی ہے. لیکن جب آزمائش مانگتے نہیں ہیں آزمائش, لیکن دھڑکا لیتے ہیں ہمیشہ کہ جب آزمائش آ جائے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ اب آزمائش آئی, پھر ہم پورے بھی نہیں اتر پاتے, نہ ہمیں صبر ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہماری ٹیسٹ دنیا میں آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ہمیں پیشنس رہنا ہے, ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. اس دین میں ٹیسٹ آئیں گے, اور جب ٹیسٹ آئیں گے تو پھر ہم یہ ہوپ بھی رکھ سکتے ہیں, ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا, ہماری سیفٹی, ہمارا امن اسی میں ہے. تو ہم کو یہ سمجھ لینا ہے, we better understand کہ جنت میں داخل ہونا آسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا جنت میں جانے کے لیے بہت مشکل ہے, ہر طرف کانٹے ہی کانٹے, ان کو کراس کرنا پڑتا ہے, اور دوزخ میں جانا تو بہت ہی آسان ہے. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ٹرائلز, ڈیفیکلٹیز, ہارڈ شپ سب برداشت کرنی ہے, اور جو اس میں پیشنٹ ہوں گے اور جو اس میں گریٹفل ہوں گے اللہ ان کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ان کا اس عمل کا صبر کرنے کا اجر دے گا. ایک کوئی سلف الصالح میں کوئی تھے, ان کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن بڑی پیاری ان کی یہ کہاوت تھی, مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ if it were not for trials and calamities that we have in this world, یعنی کہ اگر اس دنیا میں ہمارے پر کوئی آزمائش نہیں آتی, we would arrive bankrupt on the day of judgment. ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, ہم مفلس ہوتے جب ہم آخرت میں جاتے. کوئی ٹرائل دیا کچھ نہیں, لیکن یہ کسی نے کہا یہ حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ صرف ہمارے اندر اس کو یاد رکھیے, حدیث نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. حدیث ہوتی ہے تو اس میں تو ہمیں پتہ ہے 100%, لیکن اگر ہمارے پر کوئی ٹرائل نہیں آیا, کوئی آزمائش نہیں آئی, بہت سارے لوگ ہیں جن پہ نہیں بھی آتی ہے, اللہ کو ان پہ بھی کرم ہے, اور جن پہ آتی ان پہ بھی کرم ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم پہ ٹرائل نہیں آئی تو اب ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے, ہم بینکرپٹ ہوں گے. نہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے ہر آزمائش سے بچایا, آئندہ بھی بچا کے رکھ, ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھیے گا. تو ہم ان آیات سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم ان آیات سے یہ سیکھتے ہیں کہ there is no condition which is permanent. ہماری سچویشن ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے, ہماری لائف, every day of our life is different. each day of our life کہہ لیں is different. ہر گزرتا دن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر آنے والا دن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کبھی ہمیں وکٹری ملتی ہے, کبھی ہمیں ڈیفیٹ ملتی ہے, کبھی ہمارا گڈ ہیلتھ ہوتا ہے, کبھی ہماری سکنس ہوتی ہے, کبھی ہمارے پاس ویلتھ ہوتا ہے, کبھی ہمارے پاس پاورٹی ہوتی ہے, تنگ دستی ہوتی ہے, تندرستی ہوتی ہے. تو وہ کون سا ایک شعر تھا, تنگ دستی اگر نہ ہو سال ایک, پتہ نہیں, تندرستی ہزار نعمت ہے, یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں, یہ بھی لرن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب آنر کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ جب ہمیں ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے, اور ہماری ٹیسٹ بھی جو ہے ہمارے رینکس کے برابر ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں پیشنٹ رہنا ہے, تھینک فل رہنا ہے ہر حال میں, ہر صورت میں, ہر سچویشن میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جنت اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے, اسٹرگل بھی کرنی ہے, اور ہمیں اس دنیا میں جب تک ہمارے پاس بلیسنگز ہیں اللہ کی, وہ ہے نا 5 before 5, 5 نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس دنیا میں, اگر ہمیں آخرت میں کرنا ہے تو ان 5 کا فائدہ اٹھانا ہے, اور ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہمارے پاس پراسپیرٹی ول. لیٹ اس سبمٹ ٹو اللہ, اور اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے ڈگری کیا ہے, جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں, اللہ تعالی ہم اللہ سے راضی رہیں گے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. وہ بھی آپ سب کو حدیث معلوم ہے کہ صبر اور شکر دونوں جو ہیں وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کرتے رہیں. اب ایک اور آیت آتی ہے جو اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَلَقَدْ and certainly, اور یقیناً, كُنْتُمْ you were, you used to, یعنی آپ تھے, تمنون الموت, تمنا جیسے اردو میں بھی ہم کہتے تمنا, آپ وش کرتے تھے, and موت یعنی موت, ڈیتھ. تمنا یا تمنا, تمنیون, فارم 5 ہے, تمنا یا تمنا, تمنیون. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ and certainly you asked to wish for death. یعنی کہ آپ مانگتے تھے, آپ ڈیزائر کرتے تھے کہ آپ کو ڈیتھ آ جائے. کیسی ڈیتھ؟ شہادت کی. اور یقیناً آپ تھے تمنا کرتے موت کی یعنی شہادت کی, من قبل ان تلقوه,
before you met it, اس سے پہلے کہ آپ ڈیتھ سے ملیں, آپ تمنا کرتے تھے, اس سے پہلے کہ آپ ملاقات کریں, تلقوہ یعنی آپ اس سے ملاقات کریں, ڈیتھ سے یعنی موت سے, موت کا آپ سامنا کریں. فقد رأیتموہ, فقد then certainly, then indeed, رأیتموہ you saw it, کس چیز کو, آپ نے اس کو دیکھا یعنی ڈیتھ کو دیکھا, you saw it, you saw death, وانتم تنظرون, جبکہ آپ اسے دیکھ رہے تھے. while you were watching, you were looking, یا you were staring. تنظرون, you were looking at it. Again I repeat, then certainly you saw it, یعنی you saw death with open eyes while you were watching یا looking یا staring at it. بس بے شک یقیناً آپ نے دیکھ لیا اس کو یعنی موت کو اس حال میں کہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تنظرون یعنی آپ دیکھ رہے ہیں, کھلی, ضروری نہیں ہر دفعہ, لیکن اس وقت یہ کہ آپ نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. رأیتم بھی لکھا ہے, آپ نے دیکھ لیا. تنظرون جب 2 دفعہ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ایک دفعہ آپ نے دیکھا, انتم تنظرون while you were looking at it, آپ نے اسے ڈائریکٹلی اپنے سامنے دیکھ لیا. یہ آیا نمبر 143 ہے. اس کا اب ہم دیکھتے ہیں یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے. یہ اٹ از ود ریفرنس ٹو, آپ کو یاد ہے جب ہم نے غزوہ احد کے بارے میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے دشمن کا مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر جا کے کریں. تو کچھ لوگ یہ اوپینین تھی ان کے کہ یہیں پر رہ کے کریں مدینے میں اپنے باؤنڈریز کے اندر, اور کچھ نے کہا باہر چلیں. اس میں کچھ ینگ صحابہ تھے جو بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے بیکاز either they were too young or they were just said کہ نہیں ابھی آپ مت کریں, ابھی آپ اس قابل نہیں, کچھ بھی ہوا تھا, they could not participate in بدر. تو وہ بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک تھے, وہ بہت زیادہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کر رہے تھے کہ چلیں چلیں چلیں, کیونکہ ان کا کیا تھا, ان کا جانے کا کیا مقصد تھا کہ we missed بدر, اب ہمیں شہادت کا موقع ملنا چاہیے, جہاد کا موقع ملنا چاہیے. اس قدر میں نے بتایا نا ینگ لڑکے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, they had the desire for شہادت, they had the desire for martyrdom. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو unknowingly وہ مانگ رہے تھے, ان کا دل تھا, ان کی اندر کی خواہش تھی, انہوں نے ڈیتھ کو اپنے سامنے دیکھا نہیں تھا, ینگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اس کی ریفرنس ہے. یہ سارے اسکالر جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں, اسکالرز آف تفسیر, مفسرین, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو اب تم لوگوں نے ایکچولی ڈیتھ کو فیس کر لیا, پہلے تم نے نہیں, پہلے there's a big difference کہ ہم کہتے رہتے ہیں وی وانٹ شہادہ, وی وانٹ شہادہ, لیکن جب ہمارے سامنے موت آ جائے گی, شہادت آ جائے گی, تب وہ ریالٹی ہوگی, جب ہم اسے دیکھ سکیں گے. دیکھیں ہم سب یہ کہتے ہیں, میں اور آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہاں موت کا دن مقرر ہے, موت کا ٹائم مقرر ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. میں آپ لوگ کو بولتی رہتی ہوں کہ میری کلاس پڑھاتے پڑھاتے بھی مجھے موت آ سکتی ہے اس وقت, مطلب کسی وقت بھی آ سکتی ہے. نو, موت ویٹ نہیں کرے گی کہ یہ کلاس ختم ہو جائے, میری یہ مووی ختم ہو جائے, میری میٹنگ ختم ہو جائے, میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں, میں کسی شادی پہ ہوں, کسی انویٹی, یہ وہ ختم ہو جائے, میں گھر آؤں, میں کپڑے بدلوں, پھر مجھے موت آئے. ایسے نہیں ہوگی, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اینی مومنٹ, اینی ٹائم. اور ہم بولتے رہتے ہیں کہ یہ تو فکسڈ ہے اینڈ وی آر پریپیئرڈ فار اٹ. پریپیئرڈ فار اٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے پریپیئرڈ ہیں. ہم یہ کہتے رہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, لیکن یہ سچ بتائیں جب ہم فلائٹ پہ ہوتے ہیں اور جب ریئلی بیڈ ٹربولنس ہوتی ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے. فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. کیا ہم سارا دن کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت چلتے پھرتے کلمہ؟ آپ لوگ پڑھتے ہوں گی شاید, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں ہر وقت پڑھ سکتی ہوں. میں پڑھ سکتی ہوں لیکن پڑھتی نہیں ہوں. لیکن جیسے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے, فوراً ہمیں موت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. پلین پہ ہوتے ہیں, ٹربولنس ہوتا ہے, فوراً ہمیں کلمہ پڑھنا, کلمہ یاد آ جاتا ہے. ہم ریئلی وی گیٹ فرائٹن, لگ رہا ہوتا ہے نا کیسے جہاز ہل رہا ہوتا ہے, ابھی گئے تبھی گئے. اچھا ڈاکٹر بھی اگر کہہ دے, ڈاکٹر آپ کو کہہ دے بس آپ چند, آپ کے لیے چند دن یا چند گھنٹے باقی ہیں, ہم پینک نہیں کرتے, پینک ہو جاتے ہیں نا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو کہ آپ لوگوں نے ابھی ڈیتھ کو دیکھا بھی نہیں ہے, آپ نے ڈیتھ کو دیکھا بھی نہیں ہے, اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اصل میں پتہ چلے گا کیا ہے. چلیں ایک اور آیت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد, and not is Muhammad, الا رسول, except a messenger, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک رسول کے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ میں بتا رہے کہ وہ بھی انسان تھے.
وہ ایک محمد جو ہے نبی صلی اللہ، اور یہ دیکھیں یہ قرآن میں ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی آئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا. یہ امیجن کریں نا، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں لکھا ہوا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، یہ اس وقت کا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ناٹ محمد از ایکسیپٹ اے میسنجر، نام آیا ہوا ہے محمد سوائے ایک رسول کے نہیں ہے، مطلب اسے ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، certainly have passed، ابھی ہم نے پڑھا تھا قد خلت، وہی آ گیا certainly have passed من قبلہ before him الرسل، رسل is رسول کی جمع، تو یقیناً پہلے بھی گزر چکے ہیں، یقیناً ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں کئی رسول، ٹھیک ہے نا. رسول یعنی ہم یہاں رسول نو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہم یہی کہیں گے رسول، اردو میں بھی رسول کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کئی رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں. افا ام ماتا او قتلا، افا ان، سو اف ہی ماتا، اف ہی ڈائٹ، او قتلا اور ہی از کلڈ، یا تو یہ ان کو نیچرل یہ وفات پا جائیں، یہ فوت ہو جائیں، ان کی ڈیتھ آ جائے، او قتلا یا وہ مار دیے جائیں، وہ شہید کر دیے جائیں، یعنی رسول ہیں وہ مر سکتے ہیں، وہ شہید ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ فوت ہو گئے یا ان کو شہادت مل گئی تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، will you turn your backs، انقلب یعنی انقلب ینقلب انقلاب، انقلب ینقلب انقلاب یعنی کہ پلٹ جانا، پھیر لینا. فارم 8 ہے یہ، فارم 7 ہے یہ، انقلب فارم 7 ہے یہ. انقلبتم، کیا آپ ٹرن کر دیں گے اپنے ہیلز پہ، علی اعقابکم، عقاب جو ہے وہ ہیلز آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کیا آپ اپنی ہیلز پہ ایڑیوں پہ مڑ جائیں گے، پھر جائیں گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَمَن یہ اسم الشرط آ گیا، وَمَن and whoever يَنْقَلِبْ whoever turns back عَلَىٰ عَقِبَيْهِ on his heels، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر، اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، لن ہے نا، يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، خال يَضُرَّ ہے، يَضُرَّ، ہاں لن ہے نا، تو then never will، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا then never will he harm Allah anything، تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ بھی، یعنی ذرا بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، and soon، س کا مطلب ہے ان قریب، اردو میں کہتے ہیں یوزولی، کیونکہ نارملی جو س آتا ہے وہ جلدی کے لیے ہوتا ہے، سوف اینڈ س دونوں فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ and soon will reward، سَيَجْزِي will reward اللہ الشاکرین those who are grateful، اور ان قریب اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. یہ آیا ریفر کرتی کس انسیڈنٹ کو، کس واقعے کو، اگین جو کہ بیٹل آف بدر میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے، ہی واز انجرڈ، ان کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے، ان کا فیس بلیڈ ہو رہا ہے. امیجن کریں، آپ امیجن کریں ہمارے کوئی سپہ سالار ہیں یا ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود تھے، ان کے لیے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب کچھ، ان کے لیڈر، ان کے استاد، ان کے نبی، ان کے رسول، ان کے لیے ہر چیز وہی تھے، ہر قسم کے لیڈر، فزیکلی بھی، اسپریچولی بھی، پولیٹیکلی بھی. اب جب ان کو دیکھا لوگوں نے کہ ان کی دانت شہید ہو گئے ہیں اور ان کے منہ پر سے بلیڈنگ ہے، تو ایسی سچویشن ہوگی، کیوٹک، ٹوٹلی کیوٹک سچویشن ہو گئی، اور جو مسلم آرمی تھی وہ بہت کنفیوز ہو گئی اور بہت غمگین ہو گئی، بہت پریشان ہو گئی. اور کچھ 10 سے 12، کوئی کہتے ہیں 9، کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 10 سے 12 ہیں، جو بھی ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ایک مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینس کے لیے وہ صحابہ وہیں پر رہ گئے، اور باقی جو ہیں اچھا وہ بھی سب شہید ہو گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد تھے وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی شہادت مل گئی. تو اس وقت کسی نے زور سے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے he has been killed، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. جب یہ رومر پھیلی تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ڈیورنگ دا بیٹل، وہ تمام کمپینینز جو ہیں، موسٹ آف دا کمپینینز کہہ لیں، اگر تمام نہیں تو ان کے دل بالکل ہی بیٹھ گئے. وہ اتنا بڑا شوق تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹرن ہونا شروع ہو گئے، کتنے لوگ ٹرن ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اب ہمیں یہاں رہنے کا فائدہ ہی کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو فائدہ ہی کیا یہاں پر رہنے کا. جو ہپوکریٹس تھے، جو کہ مسلم کیمپ میں تھے، وہ کیا کرنے لگے، وہ فوراً
मुसलमानों को, जो थोड़े से हिपोक्रेट्स बाकी थे, वो कहना शुरू उन्होंने कर दिया कि अब्दुल्ला इब्न उबई के पास जाएं ताकि वो जो है हमें प्रोटेक्शन दिला दे अबू सुफियान से। अबू सुफियान कौन थे? डिसबिलीवर्स के लीडर थे। तो इतना जो था कि कोई ने ये कहा कि यहाँ तक पहुंच गए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक्यूजेशंस लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गलत गलत बातें, रूमर्स फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अल्लाह के सही सच्चे रसूल होते तो इनको तो मौत नहीं आती ना। उन्होंने लोगों से कहा देखा नबी नऊज़ुबिल्लाह ये झूठे नबी थे, अब आप वापस अपने उसी फॉर्मर रिलीजन पे चले जाएं जिस पे आपके एंसेस्टर्स थे, जिस पे आपके आबा अजदाद थे। ये ऐसी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुई है ना, ये कुरान इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए एक एक लफ्ज अल्लाह ताला बता रहे हैं हमको, हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन ये सीरा है पूरी, ये सीरा देखें अल्लाह ताला कुरान में किस तरह डिस्क्राइब करें, एक एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस वक्त के मुसलमानों को समझ आ जाए कि लाइफ क्या और डेथ क्या है। उनको ये बताया अल्लाह ताला, हमें बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और उनको बताया जो उस वक्त मौजूद थे स्पेशली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक रसूल है, और इससे पहले और भी रसूल आ चुके हैं, इनको भी मौत आएगी। ये एक एलिमेंट्री फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ है कि ह्यूमन बीइंग्स विल डाई। मैसेंजर्स केम, मैसेंजर्स वेंट, लेकिन क्या चीज सरवाइव करेगी? ईमान, फेथ, वो रहेगा। तो आपको पता है ना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअली जब डेथ हुई थी तो उनके कंपेनियंस इतने शौक में थे, सहाबा इतने शौक में थे, और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इतने बहादुर समझे जाते थे भी बहादुर माशाल्लाह बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई ये कह सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल के थ्रेटन किया कि आप में से कोई भी अगर ये क्लेम करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेड है तो मैं तलवार से उसको ठीक कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, या जो भी उन्होंने कहा। कि कौन कहता है, कौन थ्रेटन कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको थ्रेटन खुद कर रहे थे, कौन क्लेम कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वफात पा गए। उस वक्त आपको पता है ना कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल थे ट्रू बिलीवर के, उनको समझ थी, उनको पर्सपेक्टिव पता था, और वो खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों के सामने यही आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। उन्होंने ये पढ़ा और इससे लोगों को फिर यकीन आ गया कि अल्लाह ताला ने पहले से बताया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहेंगे नहीं हमेशा, वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। और फिर इससे वो लोग वापस आ गए। उनको ये भी समझाया गया कि अगर आप में से जो फिर जाता है, अगर फिर जाता है, फमन यनक़लिबु अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ, और फिर अल्लाह ताला के सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, यानी अल्लाह ताला ने उनको बताया कि अगर आपका ईमान, आपकी ओबीडियंस अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से था सिर्फ कि भाई जब तक ये जिंदा है हम ओबीडियंट रहेंगे, उसका मतलब ये कि वो अल्लाह के सही मानों में सबमिशन नहीं कर रहे थे, वो इस्लाम नहीं था, वो सबमिशन नहीं थी, वो अल्लाह ताला की सही ओबीडियंस नहीं थी, क्योंकि उनका ये था कि ये अल्लाह के साथ उनकी जो ओबीडियंस थी दैट वाज हाफ हार्टेड, समझ लें, आधा अल्लाह के लिए आधा रसूल के लिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फौत हो गए तो फिर इनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि इस्लाम जो है वो खत्म नहीं हुआ, और इस्लाम को उनकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि फलन यदुर्रल्लाह शैआ, यानी वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आप डेविएट भी कर गए, अगर आप ईमान से हट भी गए, अगर आप वापस डिसबिलीफ में चले गए, अगर आप वापस काफिर हो गए, आप अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो अल्लाह की गाइडेंस पे रहेंगे, अल्लाह ताला ने उसको अप्रिशिएट भी किया। अल्लाह ने ये भी कहा कि जो मुड़ जाएंगे वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो शुक्र करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि शुक्र है हम ईमान से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने भेजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इतना कुछ सिखाया, और ये आपकी बाउंटी है, आप तो ग्रेटिट्यूड से अल्लाह ताला उनको रिवॉर्ड करेंगे। अल्लाह ताला रिवॉर्ड सिर्फ इस दुनिया में नहीं करेंगे, बल्कि उन शाकिरीन को अल्लाह ताला आखिरत में इससे बेहतर रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत भी हो गई। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। मेरा एक सवाल है, जी, आपने ये कहा ना कि मुसलमान जब मर जाते हैं तो उनके लिए फिर
میں ہو سکتا ہے غلط سمجھی ہوں تو آپ اس کو صحیح کر دیجیے گا ہم۔ کہ ان کی زندگی پہ شروع ہو جاتی ہے لیکن کافر اگر مر گئے تو وہ مر جاتے ہیں، تو کیا کافروں کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور مسلمانوں کو عذاب یا سوری جزا ہوگا؟ سوری سعید، شاید میں نے ٹھیک سے نہیں سمجھایا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہماری ایک زندگی یہاں پر ہے، ایک زندگی وہاں پر ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ زندگی جو ہے دنیا میں رہتے وقت اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ میں ایمان رکھ رہے ہیں، پورے اسلامک سسٹم پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے اعمال بھی ہم اللہ کے احکام کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کر پاتے کہ نہیں پاتے لیکن کوشش کریں، ہم اسٹرگل کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بھی بینیفٹ ہوگا اور آخرت میں بھی. لیکن جو ڈس بلیورز ہیں، جو کافر ہیں، انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کر لیا، جب وہ فوت ہو گئے تو وہ چلے گئے، ان کے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ تو ان کو وہاں پر ملے گا نا، ہمیں بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. لیکن ہمارے لیے وہاں کے لیے خوشخبری، ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوگی جس میں خوشخبری ہے، جس میں جنت ہے. ان کے لیے وہ زندگی تو نہیں ہے نا جو دوزخ میں جانا ہے، جو دوزخ میں جائیں گے، جو وہاں جلیں گے، بھسیں گے. کل میری ایک فرینڈ بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی جس میں کوئی پتہ نہیں نیوزی لینڈ میں یا آسٹریلیا میں کہیں کا بتا، نیوزی لینڈ میں شاید کا کوئی والکینو کا تھا کہ اس کے اندر سے لاوا کے بدلے سٹیم نکل رہا تھا. تو کہتے ہیں جس طرح ادھر جو لوگ کھڑے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ سٹیم اس طرح اتنا پتہ نہیں کتنا ہاٹ تھا. اس نے میرے ساتھ مجھے ایکسپلین کیا تو کہتی ہے کہ وہ تھا کہ وہ لوگ صرف جھلسے نہیں بلکہ وہ بس ختم ہی ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں قرآن میں جس طرح سے ذکر ہے نا استغفر اللہ، جس طرح دوزخ کا، تو وہ ان کی زندگی کیا ہوگی، وہ تو روئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں نکالو اس سے. نہ ان کو موت آئے گی اور نہ وہ زندہ ہی رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی. اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بلیورز ہیں تو ہمارے لیے ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوگی جو اس زندگی سے بہتر ہوگی. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. اچھا نسرین، ایک سوال تھا. ہم۔ میں نے لیٹ جوائن کیا. شہیدوں کا بول رہی تھی. ایک تو شہید ہوتے ہیں جو بیٹل فیلڈ میں مرتے قیامت کے دن، اور کچھ بتا رہی تھی کہ وٹنس، وہ ایکسپلین کرو گی واپس؟ شہداء کا مطلب دو چیزوں کا پلورل ہو گیا نا، شہید کا بھی اور شاہد کا بھی. ٹھیک ہے نا، شواہد جیسے ہم بولتے، یہ ہم اردو میں تو ہم کلیئر ہے نا کہ یہ شہید ہے اور وہ شاہد ہے. لیکن جب ہم عربک میں بولتے ہیں شہداء، وہ پلورل ہے دونوں کے لیے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ they will be martyrs. اللہ تعالیٰ ان کو چن لے گا اس دنیا میں to be witness. دنیا میں بھی اچھے کام کے لیے وٹنس ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی ہم وٹنس کر رہے ہیں. ہم نے نہیں پڑھا تھا تھوڑے عرصے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اخرجت للناس، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکالتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ہم وٹنس بنیں اپنے لوگوں کے لیے. تو ہم وٹنس اس دنیا میں اچھے کاموں کے بھی بنیں گے. آپ وٹنس ہوں گی کہ میں آپ کو پڑھا رہی تھی دین کا کام، میں وٹنس ہوں گی کہ آپ پڑھ رہی تھی میرے ساتھ. یہ ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی اس میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ مجھے وٹنس بنائے گا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو وٹنس بنائے گا میرے لیے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ ایک وٹنسنگ ہو گئی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہم وٹنس بن رہے، اللہ نے ہم کو چوز کیا نا. میں اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھا سکتی تھی، آپ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کی توفیق نہیں دے گا. تو آپ آئی ہیں، میں آئی ہوں، یہ وٹنسنگ ہو گئی. دوسری جو وٹنسنگ ہے وہ شہید یعنی مارٹر ہونا، یعنی شہید ہونا اللہ کی راہ میں. ابھی بھی اگر ہم شہید ہو گئے، اللہ ہمیں شہادت کا درجہ دے. اور لیکن جب وہ شہادت ہے جو اللہ کی راہ میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی سب جو ہیں وہ شہادت ان کو ہے. تو اس وقت کے لیے جب دونوں ورڈز یوز ہوئے ہیں تو یہی مفسرین یہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مارٹرز اور کوئی کہتے ہیں وٹنسز. لیکن جو اصل آپ دیکھیں کہ زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں اٹ کین مین بوتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے گا ایز وٹنس اس دنیا میں، اور ایز شہید مرنے کے بعد ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا. کلیئر ہے؟ اللہ خیر. ہاں جزاک اللہ خیر. نہیں آنے والی تھی کلاس میں، آ گئی نا. اچھا ہوا. وہ باڈی واش کے لیے جا رہی تھی تو وہ کینسل ہو گیا تو پھر آ گئی. اچھا جی، اور کوئی سوال کوئی پوچھ رہا؟ میرا سوال تھا کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اس کا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ جو لما اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں ظاہر کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، میڈ نون. اللہ نے ابھی تک اس کو ظاہر نہیں کیا، اللہ نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لوگوں کو ایکسپوز نہیں کیا کہ کون. اللہ کو تو معلوم ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے نا.
لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میڈ نون نہیں کیا ولما ایز یٹ ابھی تک, حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جب تک اللہ پروف کر کے نہیں بتائے گا کہ دیکھیں یہ ہیں جو ٹرو بلیورز ہیں, یہ ہیں جو نہیں ہیں. گاٹ اٹ کہ نہیں؟ جی. ہاں. Those who struggle true among you. یا ٹھیک ہے, thank you. اور کوئی اچھا لگتا ہے, سوال ہوتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. نو کوسچنس. ہم سب عالم فاضل ہیں, ہم سب کو بس سب کچھ آ گیا. جب میں نے ختم کیا تھا شریعہ کا کورس تو میرے ٹیچر نے کہا, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں گی لیکن جو نئے لوگ ہیں شاید ان کو پتا ہو یا نہیں پتا ہو, کہ میں ہمارے ٹیچر نے کہا, ہم بڑے خوش تھے نا, بڑے بیٹھے ہوئے آرام سے, وہاں ہمیں ہماری سرٹیفکیٹس مل رہی ہیں and all that, اور تو وہ کہنے لگے کہ آج آپ لوگوں سب ختم ہو گیا, آپ لوگوں کے مل گیا, بٹ لیٹ می ٹیل یو, آپ لوگ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ اب آپ لوگ بہت مجھے عالم فاضل لوگ ہیں. You have barely put your fingertips in the علم, in knowledge of deen. بس پھر ہم بیٹھ گئے آرام سے. اس وقت تک بہت اونچے چڑھ رہے تھے کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا, ہمیں تو مل گیا, ایک ہمیں سرٹیفکیشن مل گئی ہے. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ ابھی ہم کریڈل سے لے کے گریو تک پڑھتے ہی رہیں گے, سیکھتے ہی رہیں گے بس انشاءاللہ. چلیں, اور کوئی سوال نہیں ہے تو لیٹ می اینڈ. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آج تو نصرت آئی ہے. نصرت نے تو یہ کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکیں گی ٹیوزڈیز کو. آج میری وہاں پہ چھٹی تھی تو میں اس لیے آ گئی. چلے الحمدللہ. میں نے ابھی تک نام نہیں پڑھے تھے, ابھی دیکھ رہی ہوں, فرد دکھ نہیں رہی تھی. لیکن یہ کہ تھرسڈے کو نہیں ہو رہی آپ کی کلاسز؟ جی آج تو تھرسڈے کو نہیں ہو رہی بیکاز ہم نے میں نیو مسلمس کو پڑھا رہی ہوں, تو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جا رہا ہے کہ میں یہاں بھی صبح کلاس لوں, وہاں بھی لوں, اور اتنا ڈرائیو کر کے بھی جاتی ہوں, ڈرائیو کر کے آتی ہوں, تو بس ذرا تھک جاتی ہوں. تو میں نے, اور پھر اتنی ساری تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس دفعہ تو تھرسڈے کو میں کر سکتی تھی, لیکن تھرسڈے کو میرے گھر کل مہمان آ رہے ہیں, وینسڈے کو میں نے شروع میں بتا دیا. Inshallah ta'ala we'll go back to Tuesday and Thursday both. I'll try to do that inshallah. That is Thank you so much. Okay ji, chalein, all the best. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام.